پاکستان کے اندر آپ اپنے حق مانگنے کے لیے اگر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو دبوچ کر زندان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے اندر نا کمی لائی جائے، اور وہ جو ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز ڈال کے بلوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ ان ٹیکسز کا جو سب سے بڑا ریزن آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ ہزاروں کا بل لاکھوں میں آ رہا تھا۔ ایک ٹیکس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ادر ٹیکس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک ادر ٹیکس ڈال کے وہ ساری کی ساری کہانی ہمارے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کا قانون انہوں نے بنا دیا ہے کہ آپ دھرنا کر سکتے ہیں، آپ کا بنیادی حق ہے، اور اگر کوئی بندہ دھرنا کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو دبوچ کے گرفتار کر لیتے ہیں اور زندانوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ گل سڑ رہا ہوتا ہے وہاں پہ، نہیں علم ہوتا کہ وہ کب اس کی رہائی ہوگی اور کب وہ چھوٹ کے آئے گا۔ بیسیکلی وہ کرنے کیا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے پاکستان کی سڑکوں پر نکل آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دی نیوز بز میں آپ سب کا خوش آمدید، اور میں ہوں علی حسن۔ ناظرین، جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اہم پیغام جاری ہوا تھا 26 جولائی کو۔ پیغام کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور ہم اسلام آباد میں دینے جا رہے ہیں دھرنا دینے جا رہے تھے مہنگائی کے خلاف۔ اس چیز پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ 26 جولائی 2024 کو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے اپنے کارکنان کو کال دی کہ ہم لوگ اسلام آباد اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اور مہنگائی کے خلاف ہم لوگ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ حکومت نے سیکیورٹی کا ہائی الرٹ جاری کر دیا، وہاں پہ رینجرز تعینات ہو گئی، اور رپورٹ کے مطابق 26 جولائی کی جو رپورٹس تھیں ان کے مطابق یہ تھا کہ 25 سے 26 کارکنان جو تھے وہ گرفتار ہو چکے تھے۔ مینس کہ بات یہ آتی ہے کرنے کی کہ پاکستان کے اندر آپ اپنے حق مانگنے کے لیے اگر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو دبوچ کر زندان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ پہلے پی ٹی آئی کے جلسے وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پہ ہم دیکھتے تھے، وہاں پہ پھر ہمیں بعد میں علم ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باغی ہو گئے ہیں، ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ہم چپ ہو گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو ریاست کے خلاف آتا ہے اس کے ساتھ شاید یہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو حافظ نعیم الرحمن صاحب کی جو ٹیم نکلی ہوئی تھی، کارکنان نکلے ہوئے تھے، انہوں نے یہ دھرنا دیا مہنگائی کے خلاف، اور وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو پاکستان کا قانون انہوں نے بنا دیا ہے کہ آپ دھرنا کر سکتے ہیں، آپ کا بنیادی حق ہے، اور اگر کوئی بندہ دھرنا کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو دبوچ کے گرفتار کر لیتے ہیں اور زندانوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ گل سڑ رہا ہوتا ہے وہاں پہ، نہیں علم ہوتا کہ وہ کب اس کی رہائی ہوگی اور کب وہ چھوٹ کے آئے گا۔ بیسیکلی وہ کرنے کیا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے پاکستان کی سڑکوں پر نکل آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر اپنا حق مانگنا ایسے ہی ہے شاید جیسے آپ کسی معزز کے گھر سے جا کے ان کے سامنے گن پوائنٹ پہ آپ ان کی ڈکیتی کر کے آتے ہیں۔ سیم ایز لائک یہی کنڈیشنز چل رہی ہیں۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پہ مذاکرات میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے چند ایک نکات رکھے، ایک فہرست رکھی جو ان کے مطالبات تھے۔ ان کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے اندر نا کمی لائی جائے، اور وہ جو ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز ڈال کے بلوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ ان ٹیکسز کا جو سب سے بڑا ریزن آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ ہزاروں کا بل لاکھوں میں آ رہا تھا۔ ایک ٹیکس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ادر ٹیکس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک ادر ٹیکس ڈال کے وہ ساری کی ساری کہانی ہمارے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب سے مخاطب ہو کے انہوں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ویج نکالی ہے کہ 37,000 روپے کے اوپر ایک گھر کا نظام چلایا جائے۔ بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کی ہے، اور میں بھی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک ایسا گھر جہاں پہ کمانے والا ایک شخص ہے اور کھانے والے 10 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ مزدور ہے جس کی کم و بیش مزدوری 1000 سے 1200 روپے ہے، وہ 37,000 روپے کے اندر اپنے گھر کا نظام کیسے چلائے گا؟ بجلی کے بل بھی پے کرنے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس بندے کا گھر اپنا نہیں ہے تو وہاں پہ اس بندے نے مکان کا کرایہ بھی پے کرنا ہے، اور وہاں پہ بچوں کا جو نظام ہے پڑا وہ بھی چلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت بیسیکلی جو ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز یہ جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے پاکستانی عوام کے اوپر، اس میں سب سے بڑا ریزن جو سامنے نکل کے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ فرسٹ آف آل تو جو بچوں کی تعلیم ہے وہ رک رہی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کو ایک ویل ایجوکیٹڈ سسٹم کے اندر ڈال سکیں، ٹھیک ہے، ویل ایجوکیشن ان کو دلوا سکیں۔ اس کا ریزن کیا نکلتا ہے؟ اس کا
مد نظر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ بچوں کو اسکولوں سے ہٹوا لیا جاتا ہے، بچوں کو کسی دکان پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کسی ہنر والی دکان پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں، ہمیں مارکیٹ میں ہزاروں کام ہوتے ہیں، ہم جائیں تو ہمیں ہر جگہ ایک چھوٹا بچہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اکثر ایک ڈائلاگ مشہور بھی ہوا تھا کافی ٹائم پہ، چھوٹو پانی لے کے آ، چھوٹو صاحب کے لیے چائے لے کے آ۔ کیا وہ چھوٹو صاحب نہیں بن سکتا؟ وہ چھوٹو نے ساری زندگی چائے ہی لے کے آنی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے کہ پاکستان میں جب پاکستان بنا اور اس کے جو چیزیں تھیں، دنیا نے کہا کہ پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو چند سالوں کے بعد برباد ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے انمول خزانے دیے دنیا کو، ٹھیک ہے، لیکن اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان ابھی بھی پیچھے ہے بہت سارے ان ممالک سے جو کہ پاکستان کے بعد وجود میں آئے تھے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے، اور ابھی یہ مناظر چل ہی رہے تھے ہماری زندگیوں کے اندر کہ وہاں سے مہنگائی کا دور چل پڑا اور اتنے زیادہ بوجھ مہنگائی کا ہمارے گلے میں ڈال دیا، جو پانی اب سر سے گزر چکا تھا اب کوئی باہر نکل نہیں رہا تھا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ریسنٹلی 10 محرم گزرا ہے، اور 10 محرم میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے اندر یہ جو ایک واقعہ پیش آتا ہے، حضرت امام حسین نے یہ جو قربانی دی تھی، یہ بیسیکلی کیا تھی؟ حکومت کے خلاف آئے تھے نا حضرت امام حسین۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت ناانصافیاں بڑھاتی جا رہی تھی، شریعت کو خراب کرتی جا رہی تھی۔ بیسیکلی کسی بھی ملک کا نظام دیکھیں تو وہ اس ملک کے یا وہاں کے جو مذہب ہوتا ہے اس کی ایک بیس کے اوپر ٹکا ہوتا ہے۔ پاکستان سیم ایز لائک دین اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اس کا جو قانون تھا وہ دین اسلام کے نام سے آنا تھا۔ اب یہاں پہ سین یہ آتا ہے کہ شریعت کو کاٹا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہم ابن زیاد کو، عمر ابن سعد کو، یزید کو، شمر کو، خولی کو، حرملہ کو لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حسین کو شہید کیا، حسین کی اولاد کو شہید کیا، حسین کے اصحاب کو شہید کیا، ہم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت بھیجنا تو ٹھیک ہے، ایک زبردست سسٹم ہے کیونکہ وہ لوگ لعنت کے حقدار ہیں، لیکن سین یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے ابن زیاد پہ لعنت بھیجیں، آپ اپنے وقت کے شمر پہ لعنت بھیجیں۔ کیوں؟ آپ اپنے وقت کے یزید پر لعنت بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نظام ہے پڑا جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں سمجھا کر گئے تھے کہ اپنے حق کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ بات یہی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جب باہر نکلے، انہوں نے اس سارے نظام کے اوپر بات چیت کرنا شروع کی، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کے یزیدوں نے اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دیں، ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں، اور معاملات کافی حد تک خراب ہو گئے۔ لیکن وہاں پہ کہانی پھر یہی آتی ہے کہ اس دھرنے کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ مہنگائی کو کم کر دیا جائے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غریب ایفورڈ نہیں کر سکتا۔ غریب جو ہے وہ اپنے ایک وقت کا کھانا بھی بامشکل اس پریزنٹ ٹائم کے اندر ایفورڈ کر پا رہا ہے۔ اس میں اس نے گھر کا کھانا بھی دیکھنا ہے، بچوں کی تعلیم بھی دیکھنی ہے، بچوں کے اخراجات بھی دیکھنے ہیں، کیونکہ ایک قدرتی عمل ہے کہ بچہ اگر ماں باپ سے کوئی فرمائش کر دے تو باپ اس کی فرمائش کو پورا کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اور وہاں پہ ہماری جو حکومت ہے اس نے اتنے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان کی جو کہ مزدور طبقے کے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ادر چیزوں کے اگر اب ہم نظر ڈالیں تو کسان کتنا بدحال ہو گیا ہے، اور وہاں پہ ہمیں مطالعہ پاکستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن یہاں پہ تو زراعت کا حال بہت برا ہوا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو اینڈ کرتے ہوئے میں ایک چیز کو مزید دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دھرنے کا جو بیسک مطلب تھا جو کہ اب تک چل رہا ہے، حالانکہ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہانی کا موضوع تھا وہ ابھی بھی وہیں ٹکا ہوا ہے، اس کا ابھی تک کوئی بھی حل نہیں نکل رہا۔ دھرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہاں پہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کا بار بار یہ بیان سامنے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کے قانون کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دھرنا ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ وہاں پہ اگر ہم دھرنا کرنے کے لیے اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ہائی الرٹ جاری کر دیے جاتے ہیں، وہاں پہ کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں نکلتا تو اس سارے لبے لباب کا حل نہیں نکلتا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، کیونکہ پاکستانی عوام اس ٹائم مشکلات کا شکار ہو چکی ہے اور ان کے پاس نہیں ہے کسی مسائل کا حل۔ اگر ان کے ان معاملات کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ حکومت ہی کر سکتی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ ہم حاضر ہوں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔